آپ اپنے ہتھیلیوں پہ رکھیں یہ بات، یہ کالا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ آج فلسفہ عزاداری آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں 10 منٹ میں۔ یہ کالا لباس اور کالا رنگ کیا ہے؟ کالا رنگ کیا ہے؟ کالا رنگ کہاں سے آیا؟ کیوں آیا؟ علامت کیا ہے؟ نشانی کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ وہ بات جو لاکھوں میں کہنے کی ہے، میں آپ کی چند منٹ میں کہہ رہا ہوں بات۔ دنیا کی جتنی بھی جوڈیشریز ہیں، عدالت، جج، وکیل، ایڈوکیٹ، چیف جسٹس، دنیا کی ہر ملک کی عدالت میں ان کا لباس کالا ہوتا ہے۔ کیا کہنے ہیں بابا؟ بھائی ایسے نہیں، کالا ہوتا ہے ان کا لباس۔ ارے بھائی وکیل صاحب، آپ کالا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ کہا ہم تو عدالت میں پہنتے ہیں، گھر میں تھوڑی پہنتے ہیں۔ تو عدالت میں کیوں پہنتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہم حق کو حق اور باطل کو باطل بتائیں۔ نہیں، ہم قاتل کو قاتل اور مقتول کو مقتول بتائیں، ہم ظالم کو ظالم، مظلوم کو مظلوم بتائیں۔ یعنی اس کا مطلب کالا لباس کی علامت یہ ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں ہیں۔ ارے بھائی کہاں بیٹھے رہ گئے؟ جوڈیشری میں جج صاحب فیصلہ دے رہے ہو کالا لباس دیں گے، کہا ہم مظلوم کے ساتھی ہیں، مظلوم کے ساتھی ہیں، مقتول کے ساتھی ہیں، شہید کے ساتھی ہیں، محروم کے ساتھی ہیں، ونچت کے ساتھی ہیں۔ کالا لباس اسی کی علامت بنانا، تو محرم میں ہم کالا لباس پہن کر بتاتے ہیں ہم یزیدی قاتلوں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ حسین مظلوم کے ساتھ ہیں۔ اب جو یزیدوں کے ساتھ ہے نا، ان کو بڑا کھلتا ہے، ان کو بہت کھلتا ہے کہ وہ یہ کالا لباس پہن کر حسین کی مظلومی کے ساتھ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور جو نہیں پہنتے کس کے ساتھ ہیں؟ وہ کس کے ساتھی ہیں؟ کربلا میں یزید ہار گیا، حسین جیت گئے۔ دیکھیے، ہارنے والوں کا جلوس نہیں نکلتا، کیا کہنے ہیں بابا؟ جو جیت جاتا ہے وہ جلوس نکالتا ہے۔ حسین جیت گئے، ہم کالا لباس پہن کر کے ان کی جیت کا اعلان کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم مظلوم کے ساتھی ہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہی فلسفہ ہے اور یہی عزاداری ہے، اسی کو ہم کربلا کہتے ہیں۔ ہم حسین مظلوم کے ساتھ ہیں، کربلا کے ساتھ ہیں، شہیدوں کے ساتھ ہیں، یتیمان کربلا کے ساتھ ہیں، اسیران کربلا کے ساتھ ہیں، جن کے ہاتھ پشے پش باندھے گئے تھے اور اس لیے باندھے گئے تھے کہ جب شمر درے مارے تو کوئی ہاتھ بیچ میں نہ آ جائے۔ کیا سن رہے؟ کیا مظلومی ہے زینب کی، کیا مظلومی ہے اہل حرم کی۔ اس مظلومیت کو زندگی میں ہم نہیں بھول سکتے، اور اس جگہ قیدی بنا کے لایا گیا کہ جہاں زینب کلثوم شہزادی تھی۔ جیسے ہی کوفے کے دروازے پر یہ قافلہ آیا ہے نا،
تو زینب نے کلثوم نے زینب کو دیکھ کے گلے لگا لیا. ایک مرتبہ کلثوم نے کہا کہ بہن آج ہم وہاں جائیں گے کہ جہاں ہم شہزادی کہے جاتے تھے. اس بازار میں ہمارا استقبال ہو رہا ہے پتھروں سے. جہاں ہم شہزادی کہے جاتے تھے عزاداروں پتھروں کی برسات ہو رہی ہے. علی کی بیٹی کبھی اپنے سر کو پتھروں پہ ہوتی ہے, کبھی اپنے کانوں پہ, کبھی اپنے پشت پر, اور بچا رہی ہے اس لاڈلی سکینہ کو جو حسین کی امانت ہے. سکینہ زخمی نہ ہو جائے. وہ بچی جو بڑے لاڈ سے پلی تھی, جو بالی سکینہ تھی, جو لاڈلی سکینہ تھی. قافلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا. ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتے ہیں دیکھ کر کے کہ چاروں طرف سے پتھروں کی بارش آ رہی ہے, چاروں طرف سے پتھر مارے جا رہے ہیں, ہمارا استقبال پتھروں سے ہو رہا ہے اس شہر کوفہ میں. ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو سفید لباس میں ہے مگر اس کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے. سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں یہ جو بی بی کھڑی ہے نا اپنے کوٹھے پر اس کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے, میں دعا کرتی ہوں آپ آمین کریے گا اس کے لیے. لیجیے عزادارو, یہ قافلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر کے جیسے ہی اس بی بی کے قریب آیا اس بی بی نے سکینہ کے پکڑائے ہوئے ہونٹ دیکھے. کیا سنیں گے آپ؟ سکینہ کے پکڑائے ہوئے ہونٹ دیکھے. وہ سمجھ گئی کہ یہ بچی پیاسی ہے اور کئی دنوں کی پیاسی ہے. فوراً کہا بی بی آپ اس بچی کو اپنے پاس رکھیے اور کہیے کہ میں پانی لینے جاتی ہوں, لگتا ہے یہ بہت پیاسی ہے. وہ گئی اور جا کر کے کنویں میں پانی لے کر کے آئی اور لانے کے بعد دیا کیا پہلے اس بچی کو پانی پلا لو پھر میرے لیے 3 دعائیں کرا دینا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے جانا ہے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا اللہ بہت جلد قبول کرتا ہے. کہا تم نے کیسے جانا یہ یتیم ہے؟ کہا جس کے بال پر مٹی اٹی ہو, جس کے چہرے پہ تماچوں کا نشان ہو, جس کا دامن جلا ہوا ہو, یہی تو یتیموں کی نشانی ہے. کہا یہی تو یتیموں کی نشانی ہے. کہا فوراً جناب زینب نے کہا سکینہ پہلے اس بچی اس مومنہ کے لیے دعا کرا دے بعد میں پانی پینا. بس مرتبہ جناب سکینہ نے ننھے رستے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور کہا بی بی پہلی تمہاری دعا کیا ہے؟ کہا میرا شوہر پردیس میں گیا ہے, وہ جلدی سے خیر سے لوٹ کر کے آئے. بس جناب سکینہ نے عجیب لفظ استعمال کیے, امام کی بیٹی ہے, کہتی ہے ہم پردیسیوں کا واسطہ میرے خدا جلدی اس کے شوہر کو واپس وطن بلا لے. تو جناب زینب نے آمین کہا اور فوراً کہا تمہاری بیوی دوسری دعا کیا ہے؟ کہا جس طرح یہ بچی یتیم ہوئی ہے اس طرح ہمارے بچے یتیم نہ ہوں. کیسے سنیں گے آپ؟ لوگوں کو سکینہ کی یتیمی دیکھ کر کے رحم آتا. جس طرح یہ بچی یتیم ہوئی ہے ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو. سکینہ نے ہاتھ اٹھائے پروردگار میری یتیمی کا واسطہ جیسے میں یتیم ہوئی اس طرح اس کے بچے یتیم نہ ہو. بس اللہ تعالیٰ مرتبہ سکینہ کہتی بی بی تمہاری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا تیسری دعا یہ ہے کہ بہت دنوں سے میں مدینے نہیں گئی, بس یہ دعا کر دو کہ میں مدینے جلد از جلد جاؤں. بس ایک مرتبہ زینب نے اسے دیکھنا شروع کیا. کہا بی بی مدینے میں کہاں جاؤ گی؟ کہا محلے بنی ہاشم میں جاؤں گی. کہا محلے بنی ہاشم میں کون رہتا ہے؟ کہا محلے بنی ہاشم میں میری شہزادی زینب, میرا آقا حسین. بس ایک مرتبہ زینب سے رہا نہ گیا, بالوں کو ہٹایا, آواز دی ام حبیبہ اب تجھے مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دیکھ لو کہ لیلا پہ میرے بھیا حسین کا سر ہے. یہ لیلا یہ کلثوم یہ حسین کی بچی سکینہ. اے بی بی کربلا میں باغ فاطمہ ہوئے ہم قیدی بنا کے لائے. اللہ لعنت اللہ
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا يوم ينقلبون. باراللہ محمد کے صدقے میں اس مختصر نظام کو شرط قبول عطا فرما. میرے اللہ حاضرین مجلس کے دن میں جو حاجات ان حاجتوں کو پورا فرما. میرے خدا جو بیمار ہیں اور جہاں تشریف لائے ہیں ان کو بیماری کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے خدا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کی برکت عطا فرما. جو روزگار رکھتے ہیں انہیں برکتوں سے نواز دے. میرے اللہ ہمیں جذبہ عزاداری مزید فروغ عطا فرما. میرے اللہ جہاں کہیں بھی مولا کے عزادار ہیں ان کی جان مال تابرو کی حفاظت